بڑی رکت انگیز حدیث مجھے یاد آ گئی، بخاری میں حدیث ہے، عثمان بن مظعون ایک صحابی تھے بوڑھے، ام العلا کہتی ہیں کہ میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، وہ جب فوت ہوئے تو نبی اسلام ہمارے ہاں تشریف لائے میت کو دیکھنے کے لیے، تو میں نے ان کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ عثمان تیرے لیے تو آخرت کی زندگی میں اللہ کی نعمتیں ہیں، جنتیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے؟ کتنے خطرناک الفاظ ہیں یہ، حالانکہ نبی علیہ السلام تو کہتے ہیں جنتی ہیں، لیکن آپ نے امت کی تعلیم کے لیے فرمایا، اور یہ الفاظ قرآن میں بھی ہیں، سورۃ الاحقاف میں پارہ نمبر 26 کے پہلے صفحے پر، اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اور مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ تو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں تو اللہ کی وحی کا پابند ہوں۔ ام العلا کہتی ہیں جیسے ہی میں نے حضور سے یہ بات جب سنی نا، میں کہتا ہوں کہ اس تکلیف کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ تو کتنے جذبے اور شوق میں نعرہ لگا رہی تھی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہاں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیان نبی جنتی جنتی، یار یاران نبی جنتی جنتی، اے حسن حسین بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، اے معاویہ بھی جنتی جنتی، خائف کبریا معاویہ معاویہ، عاشق مصطفیٰ معاویہ معاویہ، زاہد و بادشاہ معاویہ معاویہ، ہو کرم ہو عطا معاویہ معاویہ، اوبرو خوش ادا معاویہ معاویہ، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کس نے بتا دیا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تو اپنے بارے میں اور تمہارے بارے میں بھی نہیں پتا۔ ام العلا کے الفاظ ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے، اللہ جانے اس بندے کا معاملہ جانے۔ پھر کہتی ہیں کچھ دن بعد مجھے خواب میں نا ایک پانی کا چشمہ دکھایا گیا بڑا خوبصورت، حضرت عثمان بن مظعون، میں نے حضور سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ عثمان کا عمل ہے۔ پھر حضور نے کنفرم کیا، اور وہ بھی حضور نے کر دیا، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، ورنہ تو وہ خود ہی کر لیتی نا۔ اس سے بڑھ کر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک صحابی جو آپ علیہ السلام کو وضو کروایا کرتا تھا، سفر و حضر میں سواری کا کجاوا کستا تھا، خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور جتنے صحابہ تھے انہوں نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو یہ تو سب سے بڑا صحابی ہے کہ حضور کا خدمت گزار ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو جنتی ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم اسے جنت کی بات بتا رہے ہو، حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی، ایک چادر صرف، جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اللہ نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خدمت گزار ہے، صحابی ہے، اور بعد میں لوگوں نے نعرے لگانے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ مقصد کوئی کسی صحابی کی توہین کرنا نہیں ہے، مقصد آپ کو عقیدہ بتانا ہے۔ اس اعتبار سے تو ہر کلمہ کو بھی جنتی ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے ہر مسلمان نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، اسی امید میں ہے نا انشاءاللہ۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کا نام تھا مدعم، اس صحابی کا۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں گئے، اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا یہ سمجھ کے مال غنیمت کی کہ خیر ہے اس کی تو اتنی ورت نہیں میں گھر لے جاؤں، وہ بھی آ کے جمع کروائی مال غنیمت میں، کیونکہ مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے حکمران وقت نے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے کلیئر ہو گیا عقیدہ۔ پھر جو بخاری مسلم میں وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، چند دن تک وہ نظر نہ آئی، تو نبی علیہ السلام نے کہا وہ عورت کدھر گئی؟ بتایا گیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی، رات کے وقت ہی ہم نے اسے دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں تم نے بتایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں لوگوں نے ہلکا جانا کہ وہ ایک عام حبشی عورت تھی، لیکن حضور کے لیے تو ہر وہ بندہ اہم ہے جو دین کا کام کرے۔ آپ کے نزدیک جس کا اونچا نعرہ ہو وہ اہم ہے، نبی علیہ السلام کے نزدیک دین کا کام کرنے والا بندہ اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ قبر پہ لے کے گئے، نبی علیہ السلام نے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، اور جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے، کیا کسی کافر کی قبر حضور کی دعا سے جنت کا باغ بن سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ واضح ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے کہاں سے معاف کرنا ہے؟ کافر کو، مشرک کو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کی قبریں تھیں، ورنہ کہیں گے یہ گستاخ رسول ہو گیا، گستاخ صحابہ ہو گیا۔ اس زمانے میں جو مسلمان تھے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، ویسے تو اس زمانے کے مسلمانوں کو صحابی کہا جاتا ہے، لیکن وہ فتویٰ لگا دیں گے نا، چلے ہم کہتے ہیں اس زمانے کے جو جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، اس زمانے کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، تبھی نور سے بھری گئی نا۔ اور دوسرا یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نبی اسلام نے ان صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں
ہر مومن کی قبر میں جاتا ہوں تو واقعی وہ فوت ہو گئی تھی 3-4 دن پہلے میں قبر میں گیا تھا اور میرے بارے میں اس سے پوچھا گیا تھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضور نے تو علمی کا اظہار کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہے. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام قبر میں جاتے ہیں. بریلوی یہ کہتے ہیں. جو بندی کہتے ہیں نہیں حضور خود نہیں جاتے، آپ کی شکل دکھائی جاتی ہے یا آپ کی قبر مبارک اور اس کی قبر کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا. ہر بندے نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام دکھائے جاتے ہیں نا، ورنہ تو وہ شخص جو ہے نا وہ پوچھتا آگے سے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو. جب وہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، وہ کہتے ہیں ھذا کا مطلب ہے کہ وہاں موجود ہے. ہم نے بتایا کہ ھذا کا صیغہ موجود کے لیے بھی ہوتا ہے اور غائب کے لیے بھی ہوتا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہو. جیسے بخاری میں ھذا کے صیغہ کے ساتھ عبداللہ بن عمر نے یزید کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ھذا الرجل کی بیعت کی ہے. حالانکہ وہ شام میں تھا، عبداللہ بن عمر مدینے میں تھے، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مومن جب جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ یہ نہیں کہتا ہذا محمد رسول اللہ، وہ پھر تھرڈ پرسن کے صیغے سے جواب دیتا ہے. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب کہ نہیں دیکھیں یہاں ہونا چاہیے تھا کہ وہ بندہ پوچھتا کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اگر وہ یہ کہتا نا تو آپ کی بات کلیئر ہو جاتی. تو سرکار ہم نے ایک حدیث ایسی دریافت کر لی ہے مسند احمد میں جس میں الفاظ ہیں ای الرجل. وہ مردہ پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. جو الفاظ ہیں نا بخاری کے، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، تو آگے سے پوچھتا ہے کون سا مرد. مفتی صاحب کا مسئلہ ختم. تو پتہ فرشتے کیا کہتے ہیں الذی بعث فیکم، اور یہ الفاظ ابو داؤد میں موجود ہے. ہم اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کے مبعوث کیا ہوا تھا، جو شخص تم میں مبعوث ہوا تھا. تو کہتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جو یہ جواب دے لیں. یہ بخاری اور ابو داؤد میں پوری تفصیل موجود ہے. اور یہ جب 3 سوال ہوتے ہیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ایک چوتھا سوال ہے جو انہوں نے اسکپ کیا تھا، میں نے دریافت کیا ہے تو اب ان کو پریشانی لگی ہوئی ہے. ایک چوتھا سوال بھی ہوتا ہے جب مؤمن جو ہے نا جواب دے لیتا ہے نا تو اس سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا، تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور رسول اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی. ہاں تو ظاہر ترجمے سے ہی پڑھی ہوگی نا، خالی پڑھنا تصدیق تو نہیں ہوتی. اور جو منافق ہے جب وہ جواب نہیں دے پاتا تو فرشتے کہتے ہیں تو نے، وہ ہر بات میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے کیوں نہیں پوچھ لیا جو جاننے والا تھا. یہ چوتھا سوال ہے. اگر یہ پتا چل جائے مسلمانوں کو تو مرنے سے پہلے ہی وہی بات، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور پھر وہ اس نعرے تک پہنچ جائے گا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، یہ سارے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اس کو آپ نے اپنا امام ماننا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھیں کیسے ان واقعات سے رزلٹ نکلتے ہیں. اور انہوں نے کیا کچھ امت کو کرایا ہوا ہے. قبر کے 3 سوال بتائے ہیں، چوتھا بتایا ہی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ بھائی رسول اللہ کے ساتھ رشتہ داری نہیں کسی کی کام آنی جب تک کہ اعمال صحیح نہیں ہوں گے، ورنہ تو ہم نے یہ بتا دیا. یہ بھی تو صحابی تھا نا. یاد رکھیے گا کہ جو اپنی وفات تک ایمان پر قائم رہا وہ صحابی ہے. اگر وہ ایمان پہ قائم نہیں رہا تو وہ صحابی نہیں ہے، اگرچہ حضور کی زندگی میں وہ صحابی ہو. یہ منکرین زکات جو ہیں یہ رسول اللہ نے ان کو صحابی ہونے کی حالت میں چھوڑا ہے دنیا میں. وہ کہتے ہیں جی بعد میں منکرین زکات بن گئے، مرتد ہو گئے. سرکار بات چھوڑ دو، جب میرے نبی نے آنکھیں بند کی ہیں اس ڈیٹ کو وہ کیا تھے؟ صحابہ. حضور کو تو نہیں نہ پتا کہ میرے بعد کام ڈال دیا انہوں نے. کلیئر ہو گیا؟ اب حضور کی وفات کے بعد وہ کام ڈال دیں. نبی علیہ السلام نے انہیں آخری وقت کیا دیکھا ہے؟ صحابی. یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم میں موجود ہے میرے حوض کوثر پر میرے اصحاب میں سے لوگوں کو لایا جائے گا اور میں کہوں گا اصحابی. کم از کم 8 طرق موجود ہے بخاری مسلم میں. اور مجھے فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو میں کہوں گا سحقن لمن غیر بعدی، سحقن لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں اس حدیث کے ساتھ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں. آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بخاری کے الفاظ ہیں. ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہو گئے اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا. تو حضرت ابوبکر کے دور میں جو مرتد ہوئے وہ رسول اللہ کے دور میں کیا تھے؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ. یہ صحابی. تو یہ کوئی توہین نہیں ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے کہ صحابی وہ جنتی ہے جو اپنی وفات تک رسول اللہ کے طریقے پہ رہا. نہ تو ہم روافظ کی طرح اس ایکسٹریم پہ ہیں کہ جو نعوذ باللہ سابقون الاولون حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کے بارے میں بکواسیات کرتے ہیں یا جلیل القدر صاحب کے بارے میں اور بعض غلو کر کے ان کے ایمان کے در پہ ہوئے ہیں. اور نہ ہم
ان नासबियों की तरफ हैं जो अहले सुन्नत के अंदर घुसे हुए हैं, जो बनु उमैया को बचाने के लिए हर बंदे को जनाब ये नारे, जो ये नासबियत वाले नारे हैं ना जी, हर साहबी नबी जन्नती जन्नती, आप यही क्यों नहीं कहते कि हर कलमा गो मुस्लिम जन्नती जन्नती है ना हदीस से? फिर इनको तकलीफ पड़ जाएगी, कोई अपने फिरके वाले को मानना पड़ेगा। तो आप कह दो हर बरेलवी जन्नती, हर देवबंदी वाले देवबंदी, हर देवबंदी जन्नती, हर वहाबी जन्नती। अल्लाह के बंदो, जन्नत दोज़ख के फैसले कोई यहां बैठ के कर सकता है? बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम एक जगह से गुजर रहे थे, आप रुक गए, और मुस्लिम में एक हदीस में अल्फाज हैं कि आपका खच्चर बिदक क्या। तो नबी इस्लाम रुक गए, आपने फरमाया इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है। फिर आपने एक टहनी तोड़ के उसके 2 हिस्से करके कब्र पे लगाए, फरमाया जब तक हरी रहेंगी तो इनके अजाब में तखफीफ होगी। हुजूर की दुआ की बरकत, आपके मुबारक हाथों की बरकत, साहबा को नहीं पता चला अजाब हो रहा है। और दूसरी बात, नबी इस्लाम ने फरमाया कि एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और एक चुगली खाया करता था। इसका मतलब यह है कि वो काफिर नहीं थे, वरना हुजूर बड़ी बीमारी का जिक्र करते ना, हुजूर सीधा कहते काफिर थे, और ज़ाहिर काफिर को नफा भी नहीं पहुंचना था ना। यानी है मुसलमान की कब्रें थी उस जमाने के जो बरेलवी देवबंदी अहले हदीस फौत हो गए, तो फिर तो ये कहेंगे हम तो कहते हैं हर साहबी नबी जन्नती जन्नती, ये और तरफ चल पड़ेंगे। मुस्लिम शरीफ में अल्फाज है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैंने इरादा किया कि अल्लाह से दुआ करूं कि तुम्हें अज़ाब कब्र सुनवा दे, दिखाने वाली कहानी खत्म, कश्फुल कुबूर खत्म, लेकिन मुझे डर हुआ कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे, सिर्फ अज़ाब कब्र को सुन के, देखने की बात ही नहीं। अच्छा, अगर हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन अज़ाब कब्र ना देख सके हुजूर के साथ होते हुए, तो आटे बाबे थे शाही कोई नहीं, ले जाओ, क्योंकि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, खुलफाए राशिदीन जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। अगर उनको नहीं अज़ाब कब्र नजर आ रहा, और यहां कहते हैं वो बता देते हैं कश्फुल, और छड़ दो कश्फुल कुबूर। मैं पर्ची पे अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूं, मशीन डिजाइन का, मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल का, तो आडा जिंदा बाबा मुर्दा बाबा तक के पढ़ के सुना दे मनु के लिखे है। समझाना ने छड़ दो, समझाना छड़ दो, सिर्फ 10 दफे के लिखा गया है। और एक क्या पता चैलेंज है, जिसने इंजीनियरिंग नहीं की थी वो पढ़ नहीं सकता। ये कहते हैं ना बाबों के पास इल्म लदुनी है, रूहानी इल्म होता है। सरकार अल्लाह ने आंदी है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो सारे बाबियां दी इज्जत वैसी स्टेज ते लगी है। तुम्हारे बाबे किस दिन काम आने, बाहर निकलन, चलो जेडे बाहर ने वो इकट्ठे होके पढ़ के 10 दिन मुंह झूठा कर दें, दिल छोड़ दें। मैं तो कहता हूं सामने पढ़े। वैसे तो मेरा यकीन है कि अक्सर बाबे अगर मैं उन्हें कहूं ना कुरान तजवीद से पढ़े, वो भी नहीं पढ़ सकते, देख के भी सुन्नत अज़कार देख के तजवीद से पढ़ के बता दे, अक्सर नहीं पढ़ सकते। उसका क्या होगा कि जब बरेलवियों का बाबा आएगा हम देवबंदी कारी बिठा लेंगे, वो पहले अरबती गलती कर लेगा, और देवबंदियों का बाबा आएगा हम बरेलवी कारी बिठा लेंगे। साढ़े को तो मसला सीधा सीधा है कि सीधे कर सकते हैं। तो ये सारे इन लोगों के ढकोसले हैं, इन्हें पता ही नहीं भाई किताबों का दीन और है। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का दीन और है, बाबों का दीन और, किताबों का पैगंबर और है, बाबों का पैगंबर और। अगरचे वो बाबे भी इसी पैगंबर, इसी दीन, इसी खुदा को मानते हैं, लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं मानते जो आसमान से नाजिल हुई हैं, बल्कि उन क्वालिटीज के साथ जो इनके बुजुर्गों ने क्लेम की हुई हैं। तो उस तरफ वापस है जो मैंने कहा, नबी इस्लाम ने कहा मेरे हौज़े कौसर पे लोग लाए जाएंगे। ठीक है, बुखारी मुस्लिम में बाकायदा हदीस मौजूद है कि अरब के कबाइल मुर्तद हो गए हज़रत अबू बकर के दौर में। तो मुर्तद कौन होता है? जो पहले मुसलमान हो। अल मुस्तदरिक लिल हाकिम में, सुनन दारमी में मौजूद है। नबी इस्लाम ने आयत तिलावत की, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि अल्लाह की मदद आ पहुंची और तुम देख रहे हो कि लोग ग्रोह दर ग्रोह दीन में दाखिल हो रहे हैं। नबी इस्लाम ने यह तिलावत करके कहा कि अनकरीब मेरी वफात के बाद लोग ग्रोह दर ग्रोह दीन से निकल भी जाएंगे। और यही हुआ। कई लोगों का कन्विक्शन वाला ईमान नहीं था, उन्होंने रसूलुल्लाह को कुरैश के एक सरदार के तौर पर एक वारियर का गलबा मान लिया अरब की सरजमीन पे, और उनकी बैत कर ली। पैगंबर उनको इसलिए मानना पड़ा कि नबी इस्लाम पैगंबर भी थे, अदरवाइज उनका पैगंबर मानना कन्विक्शन वाला नहीं था। इसीलिए कुरान में ये आयत नाजिल हुई कि आराबी लोग कहते हैं कि हम ईमान लेकर आए, क़ालतिल अअराबु आमन्ना, नबी इनसे फरमाओ तुम ईमान नहीं लाए बल्कि तुम कहो हम इस्लाम लेके आए, ईमान तो तुम्हारे दिलों में भी दाखिल ही नहीं हुआ। सरकार अगर हुजूर पे डायरेक्ट कोई इस्लाम लेकर आए तो अल्लाह ताला उन्हें कह रहा है ईमान अभी दाखिल नहीं हुआ, तो आड़े बाबे तो शाही कोई नहीं, जब तक कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं चलेंगे। और यही वो लोग थे जो बाद में फिर नबी इस्लाम का दीन छोड़ गए, जिनके खिलाफ हज़रत अबू बकर ने क़िताल किया, जो बुखारी मुस्लिम में आता है। और बुखारी मुस्लिम में इन्हीं लोगों के बारे में है कि हौज़े कौसर से इन्हें धुतकारा जाएगा और हुजूर कहेंगे अस्हाबी अस्हाबी, ये मेरे साहब हैं, लेकिन फरिश्ते बताएंगे आपके बाद इन्होंने दीन बदल दिया। नबी इस्लाम उन्हें पहचान लेंगे, सारे शक्लों से पहचानते होंगे ना, लेकिन ये नहीं पता होगा कि बाद में क्या किया। बल्कि बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, मैं उस वक्त वही कहूंगा जो अब्दे साले ईसा इब्न मरियम कहेंगे कि अल्लाह जब तक मैं इनमें मौजूद था इन पर गवाह था, जब तूने मुझे उठा लिया फिर तू इन पर गवाह था, अब ये तेरे बंदे हैं, चाहे इन्हें माफ कर चाहे इन्हें अज़ाब दे। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि आज के दिन सच्चों को उनका सच्चा अकीदा ही नफा देगा। सूरतुल माइदा की आखिरी आयत हुजूर ने तिलावत की कि जिस तरह ईसा इब्न मरियम अपने फॉलोअर्स के गलत अकायद से क़यामत के दिन लाने बरात कर देंगे ना, मैं भी कहूंगा कि या अल्लाह जब तक मैं इनमें मौजूद था इन पर गवाह था, मेरे जाने के बाद जो कुछ इन्होंने किया ये खुद अपने अमाल के जवाब दें। अच्छा देखें, अल्लाह के नबी एक एक बात बता गए, क्योंकि हुजूर को गैबी खबर बताई गई थी। अच्छा बाद लोग इसमें ये भी कहते हैं, देखें आप कह रहे हैं हुजूर इस्लाम को इल्म, हम कब कहते हैं जो हुजूर का इल्म गैब ना माने वो काफिर है, ज़हन में रखिएगा। हमारा इख्तिलाफ यह है कि जितना हुजूर को बताया गया बस आपने उतना मानना है, खुद से क्लेम नहीं करना उनके बारे में। तो हुजूर को बस इतना बताया गया था कि आपके कुछ साथी मुर्तद हो जाएंगे,
یہ نہیں بتایا گیا تھا کون سے. جبھی تو آپ قیامت والے دن سب کوئی بلا بلا کے حوض کوثر پہ مشروب پلا رہے ہوں گے. ورنہ حضور کو اگر پہلے پتہ چل جائے تو آپ ہمیں پتہ چل جائے, ہم تو کہیں یار دور ہو جا, تو نے تو بعد میں بیڑا غرق کیا نہ سی. فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے دین سے پیچھے ہٹ کے تھے. تو یہ خبر آپ کو دنیا میں بتائی گئی ہے کہ آپ کے بعد کچھ لوگوں نے کام ڈالنا ہے. لیکن اسی لیے انصار مدینہ کو حضور نے کہا تھا نا, بخاری مسلم میں حدیث ہے, انصار مدینہ میں تمہارے گھروں میں فتنے ایسے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش, اور میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی. صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. حوض کوثر پہ پھر وہی سحقا سحقا لمن غیر بعدی. انصار مدینہ نے اتنی قربانیاں کی ان کے اوپر, بعد میں بنو امیہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مولا علی کے بارے میں حدیث ہے صحیح مسلم میں, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور بخاری مسلم میں انصار مدینہ کے بارے میں سیم الفاظ ہیں, انصار مدینہ سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار مدینہ سے صرف منافق ہی بغض رکھیں گے. اسلام کے لیے قربانیاں دی لیکن بعد میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. تو یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے, اور یہی ٹاپک ہے جو کربلا تک آپ کو الٹیمیٹلی لے جاتا ہے کہ کربلا کیوں ہوئی. کربلا سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کربلا کا پس منظر. اس لیے میں نے ریسرچ پیپر لکھا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا. حدیثیں اس میں 200 سے زیادہ ہیں, ایک نمبر پہ ایک سے زیادہ طرق ہیں احادیث کے. 33 نمبر پر غدیر خم کی جو حدیث ہے قرآن و اہل بیت, 8 طرق میں نے اس میں شامل کیے. خلفائے راشدین کون ہیں, اور حضرت عمر فاروق کی شہادت سے لے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کربلا تک احادیث میں نے ساری جمع کی ہیں. اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں, جو ادر دین بخاری مسلم ہے اس میں نے دور حاضر کے بڑے محدثین کی تحقیم لگائی ہے. شیخ البانی کی, شیخ زبیر لیزئی کی, شیخ شعیب ارناؤت کی, سلیم اسد صاحب کی, اور لوگوں کی. کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر صید کا حکم بڑے محدثین کا موجود نہ ہو. الحمدللہ. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کے ساتھ کچھ محدثین ایگری کرتے ہوں, کچھ کے ساتھ کچھ, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی حدیث ہو جس کے ساتھ کوئی بھی ایگری نہ کرتا ہو. تو جس کا اعتماد جس کے اوپر, اور اکثر حدیث تو بخاری مسلم سے, میں تو کہتا ہوں ایک حدیث ہی کافی ہے. وہی حمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. اوہ حمار, افسوس ہے حمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو نے اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ ایک حدیث بخاری مسلم کی یہ پورے کے پورے مقدمے کو کلیئر کر دیتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی پارٹی حق پہ تھی, اور جو خلفائے راشدین کے مخالفین تھے حضرت ابوبکر, عمر, عثمان اور حضرت علی کے مخالفین, وہ دوسری والی جماعت تھی. تو ہم الحمدللہ خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں, اہل البیت کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارا خاتمہ اسی عقیدے کے اوپر کرے, اور آخرت میں انہی بڑی ہستیوں کے ساتھ ہمیں محشور فرمائے. صلوا علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.